بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے گھر والی عورت ہو کر آج مجھ سے اتنا گندا کام کروایا گیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کی چیز کو اپنے منہ سے لگاؤں گی، اور وہ بھی مجبوری میں۔ یہ سب کچھ میری بہو کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی نے مجھے پہلے انکار کیا اور مجھے اب یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ صبح تک میری طبیعت خراب ہو جائے گی، کیونکہ میں نے ایک بہت ضروری دوائی لے لی تھی جس کو صرف دودھ کے ساتھ ہی لیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ دودھ کہاں سے آیا تھا، یہ سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میری بہو کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن مجھ پہ کیا گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میرے دل سے آہ نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ صرف منہ سے بد دعا دینے سے تو کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان چلتے پھرتے بھی بہت سے لوگوں کو ایسے ہی الٹی سیدھی بد دعائیں دیتا رہتا ہے، لیکن جو بنا بد دعا دیے دل سے آہ نکلتی ہے نا، وہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ کیونکہ میں نے دوائی لینے کے لیے کوئی عام چیز نہیں، بلکہ وہ تو کسی کا۔ میرا نام حمیدہ ہے اور میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اصولوں اور روایات کے ساتھ گزارا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اپنی پسند کی بہو نہ لائی جائے اور بیٹے کی پسند سے بہو گھر میں آئے تو وہ گھر کا برا حال کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن میں نے تو اپنی پسند سے بہو لائی تھی، اور میرا بیٹا تو اس فیصلے سے بالکل لا علم تھا۔ وہ بیرون ملک مقیم تھا اور کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے دور رہتا۔ میں نے بڑی سوچ سمجھ کر چاند سی لڑکی پسند کی تھی۔ اس کا نام ثانیہ تھا اور وہ نہایت خوبصورت اور با اخلاق لڑکی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں یقین دلایا گیا کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور میرا بھرپور خیال رکھے گی۔ میں نے یہ رشتہ اپنوں میں نہیں بلکہ غیروں میں کیا تھا، کیونکہ آج کل اپنوں پر بھروسہ کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہ رشتہ نہ صرف میرے بیٹے کے لیے خوشیاں لائے گا بلکہ میرا گھر بھی آباد رکھ کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہ رشتہ نہ صرف میرے بیٹے کے لیے خوشیاں لائے گا بلکہ میرا گھر بھی آباد رکھے گا۔ جب میرا بیٹا واپس آیا تو میں نے فوراً شادی کی تیاری شروع کر دی۔ وہ صرف 1 مہینے کے لیے آیا تھا اور مجھے لگا کہ یہ وقت بہترین ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ میرا بیٹا سلیم خوش مزاج اور سمجھدار تھا، لیکن وہ میری پسند پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ شادی بڑے اہتمام سے کی گئی، لوگوں کا آنا جانا لگا رہا اور سب کچھ نہایت خوش اسلوبی سے انجام پایا۔ میرے بیٹے نے بھی ثانیہ کو دل سے قبول کیا اور وہ دونوں ہنی مون کے لیے چند دنوں کے لیے گئے۔ گھر میں پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے بیٹے کی بیرون ملک اچھی نوکری تھی اور میرا مرحوم شوہر بھی ہمیں ایک آرامدہ زندگی فراہم کر کے گیا تھا۔ ان کی پینشن ہر مہینے آتی تھی اور ہمارا گھر اپنا تھا، اس لیے مالی پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک نیک اور عبادت کار عورت تھی۔ میرا دن نماز اور قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ شام کو محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے اور یہ سب میں بغیر کسی معاوضے کے کرتی تھی۔ میری عادت ہے کہ گھر ہر وقت صاف ستھرا رہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ مجھے صفائی کا وہم ہے، لیکن میں اسے وہم نہیں مانتی تھی۔ میرا کہنا تھا کہ گھر کی صفائی عبادت کا حصہ ہے اور یہ ماحول کو بھی خوشگوار رکھتی ہے۔ شادی کے بعد میں نے ثانیہ سے یہی درخواست کی کہ وہ گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ وہ شروع میں میرے ہر کام میں مدد کرتی تھی اور ہم دونوں کے درمیان اچھا تعلق قائم ہو گیا۔ 1 مہینے تک سلیم گھر میں رہا اور اس دوران گھر میں خوب رونق رہی۔ شادی کی خوشیاں ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھیں کہ سلیم کو واپس جانا پڑا۔ وہ اپنی نوکری کے لیے بیرون ملک لوٹ گیا اور جانے سے پہلے میں نے اس سے کہا کہ زیادہ دیر تک اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑے۔ میرا ماننا تھا کہ ایک عورت کی زندگی اس کے شوہر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ سلیم نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی اس کا 3 سال کا کانٹریکٹ مکمل ہوگا وہ واپس آ جائے گا، اور ثانیہ کے گھر والوں سے بھی ہم نے یہی وعدہ کیا کہ 2 سال کے اندر اندر میرا بیٹا واپس لوٹ آئے گا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے برکت لائے گا۔ ثانیہ کے ساتھ میرا رویہ شروع سے نرم تھا۔ میں نے اسے کبھی زیادہ توقعات وابستہ نہ کی، سوائے اس کے کہ وہ گھر کو صاف رکھے اور میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں خود کو ایک نیک اور پرہیزگار عورت سمجھتی تھی۔ میری زندگی کا محور نماز، تلاوت اور لوگوں کی خدمت تھا۔ بچوں کو قرآن پڑھانا میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھا اور مجھے اس کام میں بے حد سکون ملتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ سلیم کی غیر موجودگی میں ثانیہ کا دل لگا رہنا آسان نہیں ہوگا، لیکن
مجھے امید تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ان تمام حالات کو سمجھ لے گی۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ گھر کا مجھے امید تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ان تمام حالات کو سمجھ لے گی۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ گھر کا سکون قائم رہے اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں۔ اب میرا بیٹا واپس جا چکا تھا اور گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے اور ثانیہ کے کندھوں پر تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اپنی بہو کے ساتھ ایک دوستانہ اور مددگار رشتہ قائم رکھوں گی تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ ثانیہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور میں نے اسے اپنے دل کے قریب محسوس کیا۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دن ہمارے لیے خوشیوں سے بھرپور ہوں گے۔ جس دن میرا بیٹا سلیم واپس گیا، میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ثانیہ کچھ دنوں تک دکھی رہے گی، اور شوہر کا جانا ہر عورت کے لیے ایک مشکل وقت ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح جب میں جاگی تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باورچی خانے کے برتن ادھر ادھر پڑے تھے اور پورے گھر میں بے ترتیبی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ثانیہ دکھی، لیکن دن کے دوسرے پہر میں جب میں نے ثانیہ کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنی تو مجھے لگا کہ وہ شاید اپنے شوہر سلیم سے بات کر رہی ہوگی۔ حالانکہ مجھے یہ بھی علم تھا کہ سلیم کی فلائٹ میں فون بند ہوتا ہے، پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ کسی اور ذریعے سے رابطے میں ہو، لیکن جلد ہی میرے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ثانیہ نے آہستہ آہستہ گھر کے کاموں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں اگر میں اس سے کچھ کہتی تو وہ فوراً اٹھ کر کام کر دیتی، لیکن اگر نہ کہتی تو وہ ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس سے کچن صاف کرنے کا کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید واقعی اس کی طبیعت خراب ہو، اس لیے خود ہی کام کر لیا، لیکن جب یہ بار بار ہونے لگا تو مجھے شک ہوا۔ کبھی کہتی تھی کہ میرا موڈ نہیں، میں حیران ہوتی تھی کہ کام کرنے کے لیے کس کا موڈ ہوتا ہے؟ کام تو زندگی کی ضرورت اور مجبوری ہے، اسے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب میں نے اس بات کا ضرورت اور مجبوری ہے، اسے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنے بیٹے سلیم سے کیا تو اس نے الٹا مجھے ہی سمجھانا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ثانیہ نے نہ جانے کس طرح سے سلیم کے کان بھرے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سلیم نے فوراً گھر میں ایک نوکرانی رکھنے کا بندوبست کر دیا۔ حالانکہ میں اضافی خرچہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں خود اپنے گھر کا کام کرنے کی عادی تھی، لیکن سلیم نے میری بات نہ سنی اور نوکرانی رکھوا دی۔ نوکرانی آ تو گئی، لیکن وہ بھی زیادہ تر چھٹیاں کرتی تھی۔ کبھی 2 دن آتی تو کبھی پورا ہفتہ غائب رہتی۔ اسی کا کام بھی برائے نام تھا۔ وہ گھر کی صفائی اس طرح کرتی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ صاف ہوا ہو، اور نوکرانی کے ہونے کے باوجود بھی گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے اس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ ثانیہ کے طور طریقے بھی بدلنے لگے۔ وہ روزانہ اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو گھر بلا لیتی۔ کبھی اس کی اپنی کزنز آ جاتی تو کبھی اس کی دوستیں۔ وہ سب مل کر پورے گھر میں اودھم مچا دیتی۔ امی سے کہا کہ بیٹا میں صفائی کے معاملے میں بہت حساس ہوں، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی عادت ڈال لو۔ اس نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں یہ بات ذہن میں رکھوں گی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ میری باتوں کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہ تھی۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر گھر کو گندا رکھنا چاہتی ہو۔ ایک دن اس کے چند دوست گھر آئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میری سونے کی انگوٹھی غائب ہے۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو میں نے آٹا گوندنے سے پہلے شیلف پر رکھی تھی۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا کہ بیٹا میری انگوٹھی نہیں مل رہی، اپنے دوستوں سے پوچھو شاید انہوں نے کہیں رکھ دی ہو۔ اس بات پر ثانیہ کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے دوستوں سے ایسی بات کروں گی، وہ سمجھیں گی کہ آپ انہیں چور کہہ رہی ہیں، میرے دوستوں کی عزت کا کیا ہوگا؟ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ انگوٹھی مل جائے، لیکن ثانیہ نے میری بات کو تول دے دیا۔ اس نے اتنا ہنگامہ کیا کہ شام تک معاملہ سلیم تک پہنچ گیا۔ سلیم نے مجھے کال کی اور کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں اگلے مہینے زیادہ پیسے بھیج دوں گا، آپ نئی انگوٹھی بنوا لیجیے گا۔ میں نے غصے اور دکھ سے کہا کہ مجھے انگوٹھی پہننے کا کوئی شوق نہیں، یہ انگوٹھی تمہارے باپ کی نشانی ہے جو اس نے مجھے منہ دکھائی میں دی تھی، اس کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی۔ سلیم نے کہا کہ امی بابا تو اس دنیا سے چلے گئے، اگر ان کی نشانی چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا کہ بیٹا لوگ تو چلے جاتے ہیں لیکن نشانیاں زندہ رہتی ہیں، ان میں یادیں بسی ہوتی ہیں جنہیں سنبھال کر رکھنا ہمارا فرض ہے۔ سلیم کو یہ بات سمجھانا مشکل تھا، وہ دور تھا اور شاید اس نے ثانیہ کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی۔ میرے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔
گھر کے حالات بگڑتے جا رہے تھے اور کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنا دل ہلکا کر سکوں۔ یہ سب دیکھ کر میں خود سے سوال کرنے لگی کہ کیا میں نے اپنی زندگی کے فیصلے درست کیے؟ کیا میں نے اپنی بہو چننے میں کوئی غلطی کی؟ میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہونے لگا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو یہ گھر سکون کا گہوارہ نہیں رہے گا۔ جس دن ثانیہ نے گھر میں کھانا بنانا چھوڑ دیا، وہ میرے لیے ایک اور آزمائش کا آغاز تھا۔ میں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، مگر ایسا بدلاؤ جس میں سکون چھن جائے اور رشتے بوجھ بن جائے، اسے سمجھنا اور برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میرے جسم میں اب وہ توانائی نہ رہی تھی کہ میں ہر روز کھانا بنا سکوں۔ اگر کبھی بناتی بھی تو پورے دن میری طبیعت خراب رہتی۔ کمزوری اور شوگر کی بیماری نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ جب میں نے یہ بات اپنے بیٹے سلیم سے کی تو مجھے امید تھی کہ وہ میرا درد سمجھے گا اور کچھ حل نکالے گا، لیکن اس کا جواب میرے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ وہ بولا کہ امی، ایک تو میں یہاں موجود نہیں اور وہ بیچاری دکھی رہتی ہے، ایسے میں اس سے گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پاتی۔ آپ بھی تو سمجھے، یہ اس کی پہلی شادی ہے اور اسے آپ کی طرح تجربہ نہیں ہے۔ آپ اسے چھوڑ دیا کریں، معاملات کو آسانی سے دیکھیں۔ اور میں تو حیرت میں رہ گئی کہ میرے بیٹے نے جو کبھی میرے ہر دکھ درد کا سہارا تھا، آج میری بجائے اپنی بیوی کا دفاع کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اب آپ گھر میں 2 ہی تو لوگ ہیں، اتنے بھرے بھرے کھانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بازار سے لے لیا کریں اور کھا لیا کریں۔ میں نے کہا کہ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے شوگر ہے اور بازار کے کھانے میں تیل مسالہ سب کچھ ہوتا ہے، میں پرہیزی کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے جواب دیا کہ امی، بازار میں پرہیزی کھانے بھی تو مل جاتے ہیں، وہ لے لیا کریں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے سے جو بھی بات کرتی وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی حمایت کرتا۔ وہ میری بات کو اہمیت دینا ہی چھوڑ چکا تھا۔ پہلے ثانیہ خود براہ راست کچھ نہ کہتی تھی، صرف سلیم سے شکایت لگا دیتی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر منہ بھر بھر کے جواب دینے لگی۔ وہ میرے لیے کوئی لحاظ یا ادب نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے یہ دیکھ کر بھیجے تھے، وہ سارا خرچ ثانیہ کے نام بھیجا تھا۔ میرے لیے الگ سے کچھ پیسے بھیجے جو صرف میری مہینے کی دوائیوں کے لیے کافی تھے۔ میں نے جب سلیم سے پوچھا تو کہنے لگا کہ امی، اب آپ کی عمر آرام کرنے کی ہے، کہاں آپ یہ خرچے سنبھالتی پھریں گی؟ اتنے کی دال آئی، اتنے کے چاول آئے، چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو، اب آپ آرام کریں اور یہ سب ثانیہ دیکھ لے گی۔ سلیم نے اپنی طرف سے یہ بات بڑے آرام دہ انداز میں کہی، جیسے وہ میرے حق میں ایک بڑا فیصلہ کر رہا ہو، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہیں مناسب لگے۔ پھر جو حالات دیکھے وہ بیان سے باہر ہیں۔ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ پیسے ختم ہو جاتے تھے اور گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے تھے۔ جب میں نے سلیم سے بات کی تو اس نے کہا کہ ثانیہ کو ابھی تجربہ نہیں ہے اور 2-4 مہینے میں سیکھ جائے گی۔ میں نے کہا کہ اور جو 2-4 مہینے میں نقصان ہوگا اس کا کیا؟ اس پر وہ بولا کہ کتنا نقصان ہو جائے گا، چھوڑیں ان ساری باتوں کو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس بیٹے کی پرورش میں نے اپنی جوانی کے دن گزار دیے، وہ آج میری باتوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بیٹا ہی نہیں رہا۔ 2 سال ہونے کو آئے تھے اور میں نے اس گھر میں ایک ایسا وقت گزارا جو بیان سے باہر تھا۔ میں پیسوں کے معاملے میں محتاج ہو گئی۔ پہلے میرے پاس ہمیشہ اتنے وسائل ہوتے کہ میں جو چاہوں کر سکتی تھی، لیکن اب میں اس قابل نہ رہی۔ گھر گندا رہتا تھا اور کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہوتا۔ ثانیہ مجھے بات بات پر جواب دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آتی، لیکن میں نے ہر چیز کو برداشت کیا۔ اس نے گھر میں آنے والے بچوں کا آنا جانا بھی بند کروا دیا تھا جو مجھ سے قرآن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ وہ کہتی کہ یہ بچے گھر گندا کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بچوں کی ہنسی کی آوازوں کی عادت تھی، ان کے بغیر گھر مزید سنسان ہو گیا۔ میری زندگی جیسے ایک زندہ لاش کی طرح ہو چکی تھی۔ میں اندر سے کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بیٹے کی شادی نے میری زندگی کو اتنی تبدیلیوں سے بھر دیا کہ اب سکون اور خوشی صرف خواب لگتی تھی۔ یہ حقیقت کہ میرا بیٹا سلیم 2 سال بعد بھی واپس نہیں آ رہا تھا، میرے لیے ایک اور صدمے کا باعث بنی۔ میری امیدوں کا سہارا یہی تھا کہ وہ واپس آ کر حالات کو بہتر بنائے گا، لیکن جب اس نے کہا کہ وہ مزید 1.5 سال تک نہیں آئے گا اور میرا دل جیسے دہل کر رہ گیا۔ اس کی باتوں سے واضح تھا کہ وہ اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کے مشوروں کے زیر اثر تھا اور میرے جذبات اور خواہشات کی اسے کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ جب سلیم نے کہا کہ اس نے اپنے سسرال والوں سے بات کر لی ہے اور وہ راضی ہیں کہ وہ پاکستان نہ آئے، تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔
میں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ سب کچھ خود ہی طے کر لیا، میرے بارے میں نہیں سوچا؟ میں کیسے رہوں گی اور باہر کے ملک میں؟ میری عمر ایسی ہے کہ میں اپنی مٹی چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتی، مجھے یہیں جینا اور مرنا ہے۔ میرے جتنے تھوڑے بہت رشتہ دار ہیں وہ بھی یہیں پر ہیں۔ لیکن سلیم نے بڑی بے پرواہی سے کہا کہ امی اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی تو میں واپس نہیں آ رہا اور میرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ میں اپنا کام پکا کرنا چاہتا ہوں، فلیٹ خریدنا ہے اور پھر آپ اور ثانیہ کو بلا لوں گا۔ سلیم کے اس فیصلے کے بعد میری زندگی اور بھی دشوار ہو گئی۔ ثانیہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ سلیم جلد واپس نہیں آ رہا تو اس نے میرے ساتھ سلوک مزید خراب کر دیا۔ وہ دن رات مجھ سے بدتمیزی کرتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتی۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دیتی۔ میں اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے کھانے پینے کے محتاج ہو گئی تھی، لیکن اسے میری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ثانیہ نے مجھے مزید پریشان کرنے کے لیے گھر میں ایک بلی پال لی تھی اور اسے بلیوں کا بے حد شوق تھا، لیکن مجھے جانوروں سے سخت نفرت تھی۔ میرا یہ اعتراض صرف نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ میری پریشانی یہ تھی کہ بلی کی موجودگی گھر کی صفائی کو متاثر کر رہی تھی۔ جانور جہاں چاہیں گندگی کر دیتے ہیں اور بلی تو خاص طور پر کسی جگہ کا خیال نہیں رکھتی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ گھر کی کوئی بھی جگہ صاف نہیں رہی جہاں میں سکون سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکوں۔ بلی کا ہر وقت گھر میں ادھر ادھر گھومنا اور گندگی پھیلانا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے کئی بار ثانیہ سے کہا کہ بلی کو کسی اور جگہ لے جائے یا کسی اور کو دے دے، لیکن وہ میری باتوں کو مکمل نظر انداز کر دیتی۔ ثانیہ نے نہ صرف بلی کو گھر میں رکھا بلکہ اس پر مہینے کے 30,000 روپے تک خرچ کرنے شروع کر دیے۔ وہ بلی کے لیے مہنگی خوراک خریدتی جو باہر کے ملکوں سے منگوائی جاتی تھی، بلی کے کھلونے، اس کے آرام کے لیے خاص بستر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ یہ سب کچھ سلیم کو بھی معلوم تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ جب میں سلیم سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ بس کہتا کہ پر خرچ کے بارے میں کچھ کہتی تو ثانیہ فوراً جواب دیتی، آپ کو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا پیسہ ہے اور میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی بے ادبی سے بات کرتی اور مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میرے بیٹے کی غیر موجودگی نے مجھے مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ میں نماز بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بلی کا ہر وقت گھر میں گھومنا، گندگی کرنا اور ثانیہ کی طرف سے کسی بھی صفائی کا انتظام نہ کرنا میرے لیے اذیت کا باعث تھا۔ اس نے کبھی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا اور میں نے آج تک اسے نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا وقت بلی کے نخرے اٹھانے میں گزرتا اور عبادات کی اہمیت اس کی زندگی میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ ثانیہ نے پورے گھر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہ ہر فیصلے میں خود مختار تھی اور میری کوئی بات اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ میرے لیے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ میرا اپنا بیٹا جس نے ہمیشہ میری عزت کی اور میری ہر بات کو اہمیت دی، آج اپنی بیوی کے حق میں اتنا بدل چکا ہے کہ میری تکلیف کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اس پورے عرصے میں نے اپنی زندگی کو ایک جنگ کی طرح جیتا، ہر روز ایک نئی آزمائش، ہر روز ایک نئی تکلیف۔ میں نے اپنے بیٹے کے فیصلوں کو برداشت کیا اور اس کی بیوی کی بدتمیزی کو نظر انداز کیا اور بلی کے مسئلے کو سہنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ میرے دل میں یہ بات بار بار آتی کہ کیا واقعی یہ میرا بیٹا ہے؟ کیا یہ وہی بچہ ہے جس کی پرورش میں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی؟ میری سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میرا بیٹا میری کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کے کہنے میں آ چکا تھا اور میرے جذبات اس کے لیے غیر اہم ہو گئے تھے۔ اس نے میرے جذبات، میری خواہشات اور میری زندگی کی حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں اس گھر میں رہتے ہوئے بالکل تنہا محسوس کرتی تھی اور میرا کوئی ساتھی نہ تھا اور میری بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے وقف کی تھی، لیکن آج وہی بیٹا میرے لیے ایک پرایا شخص بن گیا۔ اس کی بیوی نے میری زندگی کو ایک زندہ جہنم بنا دیا اور میں صرف اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نجات دے۔ یہ تمام حالات میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تھے، لیکن میں اپنی بے بسی اور تکلیف کے ساتھ جی رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال لے۔ یہ لمحہ میری زندگی کا وہ کربناک لمحہ تھا جسے میں کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ میری طبیعت ان دنوں اتنی خراب رہنے لگی کہ مجھے روزانہ ایک خاص گولی لینا پڑتی۔ یہ گولی بہت گرم تاثیر کی تھی
اس لیے اسے دودھ کے ساتھ لینا ضروری تھا۔ اگر میں اسے پانی کے ساتھ لیتی تو میری طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ بلڈ پریشر اور شوگر خطرناک حد تک بڑھ چکے تھے۔ ایک بار پانی کے ساتھ گولی لینے کا تجربہ کر چکی تھی، جس کے بعد مجھے شدید لگنے لگی اور طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں بستر سے اٹھ نہ سکی تھی۔ گھر میں راشن کی کمی نہ تھی، لیکن وہ سب کچھ جیسے میری دسترس سے باہر تھا۔ میں اتنا ہی نکالتی تھی جتنا میری ضرورت کے لیے کافی ہو، خاص طور پر گولی کے ساتھ دودھ کا ایک گھونٹ۔ دودھ میرے لیے اب صرف دوا کی طرح تھا، ورنہ مجھے کبھی دودھ پسند نہ آیا اور میں اپنی ضرورت کے لیے ثانیہ سے کبھی کبھار دودھ مانگتی، لیکن ہر بار اس کا رویہ میرے دل کو توڑ دیتا۔ ایک دن جب میں نے اپنی گولی لینے کے لیے دودھ مانگا تو میں نے نرمی سے کہا کہ بیٹا مجھے ایک کپ دودھ دے دو، دیگچا خالی پڑا ہے اور لگتا ہے کہ تم نے دودھ فریج میں رکھ دیا ہوگا، مجھے دوا کے لیے چاہیے۔ میری آواز میں درخواست تھی، کوئی شکایت یا مطالبہ نہیں، لیکن اس نے فوراً کہا کہ امی دودھ تو ختم ہو گیا، آپ نے یہ نئی دوائی لے لی ہے جو دودھ کے ساتھ لینی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دودھ اب 250 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے دھیمے لہجے میں، بیٹا مجھے معلوم ہے، لیکن یہ مجبوری ہے، میں شوق سے نہیں پی رہی، مجھے دودھ اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن میں تو گولی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں دوا نہ لوں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی اور گھر میں کوئی نہیں کہ مجھے ہسپتال لے جا سکے۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کہا کہ پھر دوائی ہی نہ لیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جیسے میری بات مکمل طور پر غیر اہم ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور مجھے دوا لے لی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی پریشانی میں گم تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ثانیہ اپنی بلی، جسے وہ محبت سے مانو کہتی تھی، اس کے لیے ایک برتن میں دودھ سے لبالب بھر کر رکھ رہی تھی۔ وہ بلی کے ساتھ ہنس رہی تھی اور اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ایک جانور کے لیے اس کے پاس دودھ کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اپنے شوہر کی بیمار ماں کے لیے اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل پر کیا گزری، اسے لفظ ممکن نہیں۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو یاد کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے وہ دن یاد کر رہی تھی جب وہ 5-5 کلو دودھ گھر لاتے تھے اور کبھی مجھے کسی چیز کے لیے محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا۔ میرے لیے سوچنا بھی ناممکن تھا کہ آج وہی عورت جو صفائی پسند اور خود مختار تھی، اس مقام پر آ گئی تھی کہ ایک جانور کے برتن سے دودھ پینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ اگر گولی نہ لی تو حالت مزید بگڑ جائے گی۔ مجبوری کے عالم میں نے بلی کے برتن سے تھوڑا سا دودھ لیا، ایک گھونٹ پیا اور گولی کھا لی۔ اس لمحے میرے آنسو بے قابو ہو گئے، میرے دل میں درد تھا اور میں خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا اور دودھ جیسی معمولی چیز کی فراوانی تھی۔ میں اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے دودھ گرم کرتی، چائے بنا کے ناشتہ تیار کرتی، لیکن آج وہ سب کچھ ماضی کی بات بن چکا تھا۔ آج میں اپنے ہی گھر میں بے یار و مددگار تھی اور میرے لیے دودھ جیسی معمولی چیز بھی حاصل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ثانیہ کی بے حسی نے میرے دل کو مزید توڑ دیا۔ میں نے اس پر کوئی الزام نہ لگایا اور نہ ہی کوئی بد دعا دی، لیکن اس لمحے میرے دل سے ایک فریاد نکلی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے رب تو ہی انصاف کر، میری زندگی کے یہ لمحے میرے لیے ایک آزمائش تھے اور میں ان آزمائشوں میں صبر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل کا درد ایسا تھا جو صرف میرا خدا ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور دل میں خوف اور اضطراب کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ میری طبیعت خراب نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ بلی کے جھوٹے برتن سے دودھ پینے کے بعد طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ میرے ذہن میں اسلامی تعلیمات کا خیال آ رہا تھا کہ بلی پلیت نہیں ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ بگڑ سکتی تھی۔ میرے ذہن میں اسلامی تعلیمات کا خیال آ رہا تھا کہ بلی پلیت نہیں ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلی کے جھوٹے برتن سے کھا لیا تھا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن دل کو ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بلی کے برتن سے اس طرح سے دودھ پینا میرے لیے نہایت غیر معمولی اور ناقابل قبول بات تھی۔ وہ منظر بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جب میں نے بلی کے برتن سے دودھ لیا، میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میری نیت صاف تھی۔ میں نے ایک قدم صرف اپنی صحت کی خاطر اٹھایا، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔
چند گھنٹے بعد اچانک میری بہو ثانیہ کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں اور وہ چیخ ایسی خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھی کہ میں فوراً گھبرا گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ ثانیہ کی عادت تھی کہ وہ اپنی پالتو بلی مانو کو گلے لگا کر سوتی تھی۔ وہ بلی کا یہ تھی کہ وہ خود ہی اپنے شوہر کو واپس آنے سے روک رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہہ رکھا تھا کہ وہ بیرون ملک بیٹھ کر صرف پیسے کمائے اور اسے بھیجتا رہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی بلی کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنائے بیٹھی تھی، لیکن اس دن جو ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم زمین میں جم گئے۔ ثانیہ کے گلے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی گردن پر ایک گہری چوٹ واضح تھی۔ چوٹ بالکل اس جگہ تھی جہاں شیرک ہوتی ہے۔ ثانیہ زمین پر پڑی کراہ رہی تھی اور اس کے چہرے پر درد اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے فوراً قریب جا کر اس کی حالت کو جانچنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً اپنی ہمسائی کو آواز دی جس کے شوہر کے پاس ایک ٹیکسی تھی، اور وہ لوگ میری آواز سنتے ہی بھاگے چلے آئے۔ ہم نے جلدی سے ثانیہ کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ثانیہ کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ثانیہ کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ ہلکی ہلکی کراہ رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا اور میں نے دل ہی دل میں دعائیں شروع کر دی، یا اللہ اس کی زندگی بچا لے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے فوراً ثانیہ کا معائنہ شروع کیا۔ اس کی گردن پر گہری چوٹ تھی اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر اس کا علاج شروع کیا اور بتایا کہ چوٹ بہت خطرناک ہے۔ اس کے گلے پر ٹانکے لگانے پڑیں گے اور خون کی کئی بوتلیں چڑھائی جائیں گی۔ ثانیہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ 2 دن تک ہم سب کی جان سولی پر لٹکی رہی۔ وہ ICU میں تھی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ان لمحوں میں میرے دل میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہو جو اپنی بلی کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی، اسی بلی کے ناخن سے اس قدر زخمی ہو جائے گی۔ جب معاملہ تھوڑا واضح ہوا تو پتہ چلا کہ اس دن ثانیہ اپنی بن پر پھر گیا۔ وہ چوٹ اتنی گہری تھی کہ اس نے ثانیہ کی شیرک کے قریب ایک خطرناک زخم بنا دیا۔ یہ حادثہ غیر ارادی تھا، لیکن اس کے نتائج بہت سنگین تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا غم تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ثانیہ نے اپنی زندگی میں تھوڑی سی ترتیب رکھی ہوتی یا اپنے شوہر کو واپس آنے کی اجازت دی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، لیکن وہ صرف پیسوں کی طلب میں اپنے شوہر کو دور رکھ رہی تھی اور اپنی تنہائی کو بھرنے کے لیے بلی کو اولاد کا درجہ دے بیٹھی۔ 2 دن بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ ثانیہ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن مکمل صحت یابی میں وقت لگے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی عدالت میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ نے جو انصاف کیا وہ سب کے سامنے تھا۔ میری دعائیں قبول ہوئیں اور ثانیہ کی جان بچ گئی، لیکن یہ واقعہ ایک سبق بن کر رہ گیا کہ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہر معاملے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے جب ثانیہ ہسپتال سے واپس آئی تو وہ کافی کمزور تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کا وہ جوش اور خروش نہ تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ شاید وہ بھی اس حادثے کے بعد بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بلی سے دور رہنے لگی اور اس کا رویہ بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ یہ حادثہ میرے دل میں ایک تلخ یاد بن کر رہ گیا، لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعائیں سن لی اور ہمیں ایک بڑی آزمائش سے نکال لیا۔ یہ سب میرے لیے ایک سبق بھی تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس دن ہم ثانیہ کو ہسپتال سے لے کر گھر واپس آئے، میرے بیٹے کا بھی اچانک آنا ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسے کام چھوڑ کر فوراً یہاں پہنچنا پڑا تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر آیا، اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ فوراً بولا کہ امی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ حالات کچھ مشکل تھے لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی تھی اور میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ واقعی فکر مند تھا۔ پھر جب اس کی نظر گھر کے اندرونی حصے پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ گھر کی حالت دیکھ کر اس کا چہرہ مزید اتر گیا۔ ہر طرف گندگی اور بدبو پھیلی ہوئی تھی اور فرش پر بکھری ہوئی چیزیں اور عجیب سی بو اس ماحول کو ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔
کچن کی حالت تو اور بھی خراب تھی۔ فریج اندر سے گندا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں خراب ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کئی دنوں سے کچن میں کوئی صفائی نہیں ہوئی۔ اس نے فوراً مجھ سے کہا کہ امی، یہ گھر کس حال میں پہنچ گیا؟ یہ وہی گھر ہے جہاں میں بچپن میں پلا بڑا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ پھر کہ ہسپتال کے ان چند دنوں میں بلی نے پورے گھر کو گندگی سے بھر دیا تھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ جگہ جگہ بلی کے پاخانے کے نشان تھے اور بدبو اتنی زیادہ تھی کہ گھر میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے بیٹے نے غصے سے کہا کہ یہ بلی اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، پہلے ہی اس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ اس نے فوری طور پر بلی کو گھر سے نکال دیا۔ ثانیہ کی حالت دیکھنے کے باوجود اس نے فیصلہ کیا کہ اس ماحول کو مزید خراب ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اس کے خیال میں یہ بلی مزید مسائل کا سبب بن سکتی تھی۔ بلی کے جانے کے بعد میرے بیٹے نے گھر کی صفائی کے لیے ایک دوسری نوکرانی رکھی۔ وہ نوکرانی گھر کو دھونے اور صاف کرنے میں دن رات مصروف رہی، لیکن بلی کی گندگی اور پاخانے کی بدبو اتنی شدید تھی کہ 15 سے 20 دن تک بھی مکمل طور پر ختم نہ ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ بدبو دیواروں اور فرش میں جذب ہو گئی ہو۔ میرا بیٹا اس دوران کافی پریشان رہا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بدبو ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بلی یہاں موجود ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ گھر کی صفائی بہتر ہونے لگی اور کچھ دنوں بعد ماحول قدرے بہتر محسوس ہوا۔ گھر کے صاف ہونے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی پسند کا کھانا بنایا اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھا تو اس کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آئے۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے بولا کہ اب گھر میں کچھ سکون محسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ ثانیہ نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹا، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اگر میں کچھ کہوں گی تو تم یہی سمجھو گے کہ میں تمہاری بیوی کی برائی کر رہی ہوں۔ ویسے بھی ابھی تو وہ موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ میرا بیٹا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ امی، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن میں یہ جان کر حیران ہوں کہ ثانیہ مجھ سے ہر مہینے بہت زیادہ پیسے مانگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ پیسے اخراجات، نوکرانی کی تنخواہ اور آپ کے آرام کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن یہاں آ کر جو حالات میں نے دیکھے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پیسوں کا گھر پر 1 روپیہ بھی نہیں لگا۔ یہ سب پیسے آخر کہاں گئے؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ تو تمہارا اور تمہاری بیوی کا معاملہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہی سچ ہے۔ میرا بیٹا پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں کئی سوالات اور پریشانیاں چھلک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ اہم بات چھپا رہا ہے جسے وہ مناسب وقت پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ جب سے میرا بیٹا واپس آیا تھا اور ثانیہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، وہ عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ وہ بات بات پر غصہ کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا شروع کر دیتی اور اپنے شوہر سے مسلسل تلخ لہجے میں بات کرتی۔ میں حیران تھی کہ وہ اس طرح کیوں پیش آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس کا مزاج خراب ہو گیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ میرا بیٹا اس سب کے باوجود چپ تھا۔ وہ صبر کے ساتھ ثانیہ کا رویہ برداشت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ امی، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، لیکن ابھی مناسب وقت نہیں آیا کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ میں نے اصرار کیا، لیکن اس نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بیٹے نے اچانک ثانیہ کو طلاق دے دی۔ یہ خبر میرے لیے بجلی بن کر گری۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا، جس نے ہمیشہ تحمل اور صبر سے کام لیا، اس طرح کا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ ہمارے خاندان کے مرد اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے، تم نے اپنے ہی گھر کو برباد کر دیا۔ اس پر میرے بیٹے نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ ناگزیر تھا۔ ایسی عورت کو تو ہمارے خاندان کے مرد بھی نہ رکھیں۔ آپ نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ امی، یہ عورت مجھے اس لیے واپس نہیں بلانا چاہتی تھی کہ میرے بغیر اس نے کسی سے افیئر چلایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ہر ماہ بڑی رقم مانگتی تھی اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ گھر کے اخراجات، آپ کی دیکھ بھال اور نوکرانی کی تنخواہ پر خرچ کر رہی ہے، لیکن ان پیسوں کا استعمال وہ اپنے غلط کاموں پر کر رہی تھی۔ یہ سن کر میرے حسان خطا ہو گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیسے اتنا یقین سے کہہ سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ امی، میں نے کچھ ثبوت دیکھے ہیں اور اس کے فون پر پیغامات تھے۔ اس کے رویے میں غیر معمولی تبدیلیاں تھیں اور اس کے آنے جانے کے اوقات مشکوک تھے۔ وہ آپ کو بھی
زچ کر کے رکھتی تھی تاکہ آپ کوئی سوال نہ کرے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اللہ نے اسے اس کے اعمال کی سزا دی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی کے کیے کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی جان بچائی، لیکن میں اس عورت کو مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے گھر کو، میرے رشتے کو اور آپ کی عزت کو، میرے رشتے کو اور آپ کی عزت کو، سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کی جھلک تھی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ اب یہ عورت اس گھر میں نہیں رہے گی اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بد کردار عورت کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ میرے بیٹے نے ثانیہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے چند سامان کے ساتھ خاموشی سے چلی گئی۔ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بیٹے کا گھر یوں برباد ہو جائے گا۔ ثانیہ جسے میں نے اپنی بیٹی سمجھا، یوں ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی۔ اس واقعے کے بعد میرا بیٹا بہت خاموش رہنے لگا۔ وہ پہلے جیسا خوش مزاج اور ہنسمکھ نہ رہا۔ وہ کہتا کہ امی، میں نے اپنی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کرنی، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، دنیا میں نیک اور وفادار عورتیں بھی ہیں، تمہیں ایک اور موقع دینا چاہیے۔ لیکن وہ اپنی بات پر گئے ہیں اور میرا بیٹا ابھی تک اکیلا ہے اور دوبارہ شادی کرنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھپی ہوئی ہے۔ میں اکثر اس سے کہتی ہوں کہ بیٹا، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور ماضی کو بھول کر ایک نئی شروعات کرو، لیکن وہ جواب دیتا ہے کہ امی، مجھے عورتوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ ثانیہ نے میرے دل کو توڑ دیا اور میں دوبارہ اس صدمے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے دل سے یہ مایوسی ختم ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ خوش رہے اور زندگی میں آگے بڑھے اور ایک نیک بیوی اور خوشحال زندگی حاصل کرے، لیکن وقت ہی بتائے گا کہ وہ کب اس مایوسی کے دائرے سے نکلے گا اور یہ 2 سال ہمارے لیے مشکل رہے۔ لیکن میں آج بھی امید کرتی ہوں کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ خوشیوں کی بہار آئے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، لیکن ثانیہ جیسی لڑکیوں کی کہانی مجھ سے ہمیشہ ایک اہم سبق دیتی ہے۔ وہ لڑکیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں ہر کسی پر حکومت کرنی ہے، چاہے وہ ان کے شوہر ہوں یا ان کی ساس، در حقیقت وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ شوہر کے دل میں عزت اور محبت پیدا کرنے کی بجائے جب عورت یہ سوچ لے کہ اسے ہر بات میں اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا ہے، تو وہ نہ صرف اپنا رشتہ بلکہ اپنا مستقبل بھی کھو دیتی ہے۔ ثانیہ کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ کسی بھی گھر کی بنیاد عورت کے کردار اور رویے پر ہوتی ہے۔ شوہر کو عزت دینا، ساس کا خیال رکھنا اور گھر کو ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ بنانا، یہ سب عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب عورت ان ذمہ داریوں سے منہ موڑ لے اور اپنی انا کے پیچھے بھاگنے لگے تو گھر کے تمام رشتے ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ثانیہ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک عورت، اس کی طاقت اس کی نرم مزاجی اور محبت میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے سخت اور حاکمانہ رویے میں۔ اس نے اپنے شوہر کو محض ایک پیسہ کمانے والی مشین سمجھا اور وہ اسے صرف اس وقت یاد کرتی جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی، لیکن کبھی اس کی حقیقی محبت، قربانی اور جذبات کی قدر نہ کی۔ اپنی ساس یعنی میرے ساتھ بھی اس کا رویہ ایسا تھا جیسے میں اس کی کوئی ملازمہ ہوں۔ وہ مجھ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ سیکھ سکی اور ہمیشہ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے دل سے اتر گئی۔ شوہر جو کبھی اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کے رویے سے تنگ آ گیا اور اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ ثانیہ کو شاید یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ شوہر کے دل میں عزت پیدا کرنے کے لیے عورت کو خود بھی اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ثانیہ کی سب سے بڑی کمزوری اس کی انا پرستی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر بات میں اس کی مرضی چلے، کوئی اس سے سوال نہ کرے اور سب اس کے حکم کے تابع رہیں۔ لیکن یہ بھول جانا کہ شوہر اور ساس کے ساتھ رشتہ ایک مشترکہ کوشش اور باہمی احترام پر قائم ہوتا ہے، اس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ثانیہ کے پاس نہ تو شوہر کا اعتماد رہا، نہ میری عزت، اور نہ ہی اس کا اپنا مقام۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اس گھر سے نکال دی گئی جہاں اس نے حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ کھو دیا اور ساتھ ہی اپنی شوہر کے دل میں محبت اور عزت بھی ختم کر دی۔ عورت کی اصل طاقت اس کی محبت اور قربانی میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کی سخت رویے اور حاکمانہ سوچ میں۔ ایک عورت اپنی نرم گفتاری، عزت دینے والے رویے اور اپنے گھر کو سنوارنے کی عادت سے نہ صرف
اپنے شوہر بلکہ پورے خاندان ان کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے، لیکن جب عورت اپنے رویے کو خود غرضی، انا پرستی اور نافرمانی سے بگاڑ لے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر لیتی ہے۔ ثانیہ نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ شوہر اور ساس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اس کے اپنے فائدے میں تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی محبت کو سمجھتی اور اس کی قدر کرتی، حیات میں کھڑی ہوتی اور اس کا گھر برباد ہونے سے بچ جاتا۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں صرف اپنی خواہشات اور خود غرضیوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ شوہر اور سسرال کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے قربانی، صبر اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عورت ان باتوں کو نظر انداز کرتی ہے وہ نہ صرف اپنا گھر بلکہ اپنی عزت بھی کھو دیتی ہے۔ ثانیہ جیسی لڑکیاں سوچتی ہیں کہ وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھ سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا رویہ ان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج ثانیہ کا انجام دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ انسان کا غرور اور انا ہمیشہ اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ عاجزی، محبت اور سمجھداری سے کام لیتی تو شاید آج بھی میرے بیٹے کے گھر میں خوشیاں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر عورت کو سمجھداری دے اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی توفیق عطا کرے۔ اگر عورت خود کو بدل لے اور اپنے رویے میں محبت اور احترام شامل کرے تو نہ صرف اس کا گھر بلکہ اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے۔ بدل لے اور اپنے رویے میں محبت اور احترام شامل کرے تو نہ صرف اس کا گھر بلکہ اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے۔ لیکن جو عورت خود کو ٹھیک نہیں کرتی اور صرف دوسروں پر الزام لگاتی ہے، اس کا انجام ثانیہ جیسا ہی ہوتا ہے۔ میری نصیحت ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے رشتوں کی قدر کریں، اپنے رویے کو محبت اور قربانی سے سنواریں اور اپنے گھروں کو سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنائیں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور اسے برباد کرنے کے بجائے سنوارنے کی کوشش کریں۔ ثانیہ کا انجام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جو عورت اپنی ذمہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔